بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ آج صبح 6:08 پہ میرے گھر پہ گرنیٹ پھینکا گیا اور کچھ نامعلوم لوگوں نے اس کی الحمدللہ FIR بھی ہو چکی ہے، CCTV فوٹیجز بھی آ چکی ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دیوار کو جو 4 دیواریں اس کو تھوڑا بہت اس کی سیمنٹ وغیرہ اکڑ گئی ہے۔ بہت بڑا بلاسٹ تھا، کیونکہ ایک گرنیٹ جب پڑتا ہے تو اسی سے بہت بڑی آواز نکلتی ہے۔ تو میرا پیغام یہی ہے کہ اگر ان نامعلوم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یا مجھے بذات خود ان چیزوں سے ڈرائیں گے تو یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ ہم خان صاحب کے لیڈر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پہ ایمان ہمارا مضبوط ہے۔ تو ان ہتھ کنڈوں سے نہ تو ہم ڈریں گے اور نہ ہی ان ہتھ کنڈوں سے ہم پیچھے ہٹیں گے۔ ہمیں بار بار دھمکیاں بھی ملتی ہے نامعلوم لوگوں سے، ہمیں بار بار وہاں سے منتیں بھی آتی ہے، لیکن جو حق اور سچ بات ہے وہ ہم پہلے بھی کہتے رہی ہے اور اب بھی کہیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ جو اونچی ہتھ کنڈی ہے، اس سے آپ کبھی بھی کسی پختون کے بچے کو نہیں ڈرا سکتے۔ ہم ان چیزوں میں بلے پڑے ہیں، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ اس سے جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ آپ ان کی اور ہماری مماثلت نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم خان کی سپاہی ہے، ہمارا ایک مقصد ہے، ہم ایک مشن پہ ہے، اور وہ مشن ہمارا حقیقی آزادی کا مشن ہے۔ وہ مشن جو ہمارا ہے وہ غلامی سے نجات کا مشن ہے، وہ جو مشن ہے وہ راہ حق کا مشن ہے۔ تو انشاءاللہ اس ہتھ کنڈوں سے ہم کبھی نہ پہلے ڈرے ہیں اور نہ بعد میں ڈریں گے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے 9 مئی کی بعد 21 جولائی کو میرا چھوٹا بیٹا، جو اس کی عمر اس وقت بمشکل 8-9 سال تھی، اس کو اٹھایا گیا۔ پھر نامعلوم نمبر سے مجھے کالز آتی رہی کہ آپ PTI چھوڑ دیں، آپ سیاست چھوڑ دیں، آپ 5 یا 10 منٹ کی ویڈیو کرا دے کہ میں اور سیاست نہیں کروں گا۔ تو اس وقت بھی میرا یہی جواب تھا کہ میرا ضمیر، میرا ایمان، میرا پختونولی مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اسی طرح کسی لوگوں کی وجہ سے یا اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر یا اپنی خاندان کی زندگی کی خاطر، کسی فرد کی زندگی کی خاطر میں PTI چھوڑ دوں۔ تو یہ تو ناممکن ہے۔ ہم مقابلہ کریں گے، جو بھی لوگ ہیں، چاہے جو بھی ہے، جو سب کو معلوم ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے۔ یہ اس میں کسی کو کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ PTI لیڈرشپ پہ حملے کروانا، PTI لیڈرشپ کو ڈرانا، دھمکانا، ان کی لائلٹی کو چینج کرنا، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ اور الحمدللہ بذات خود میرا یہ ایمان ہے کہ جو اللہ کی حکم ہے، جو نبی علیہ السلام کی طریقے ہے، اس پہ چلوں گا، اور اس میں سب سے بڑا جو حکم ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو حق کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا، یہ میرا مشن بھی ہے، یہ میرا مقصد بھی ہے۔ اور اس طرح ہتھ کنڈوں سے نہ میں پیچھے ہٹا تھا اور انشاءاللہ نہ اب ہٹوں گا۔ تو میرے خیال میں یہ جو آپ اتنی چھوٹے لیول پہ چلے گئے ہے، اس کو آپ خود اپنے گریبان میں جائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا یہ پیغام تمام جتنے بھی میرے حلقے کے لوگ ہیں، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پوری دنیا میں ہے، یہ میرا پیغام سن لے کہ ہم خان صاحب کی سپاہی ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرنے والی ہے اور نہ جھکنے والی ہے اور نہ خان سے جدا ہونے والی ہے۔ تر مرگ یعنی موت تک، جب جتنی ہماری سانسیں ہے، اس موت آخری سانس تک ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ یہی ہمارا ایمان بھی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، حق اور سچ کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ شکریہ۔ اور جو حقائق ہے وہ بھی قوم کے سامنے لے آؤں گا، اور جو کردار ہماری سیکیورٹی فورسز کا اور خاص کر DGI SPR کا، جنہوں نے مسلسل 2-3 پریس کانفرنسز کی، جس کو میں سیاسی پریس کانفرنس کہوں گا،
اور پھر ہر پریس کانفرنس میں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی کارکنانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر جو امن امان اس صوبے میں جو ان کی ذمہ داری ہے، دہشت گردوں کو روکنا، بارڈر پہ ان کو ٹوکنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی KP حکومت میں ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو صرف پی ٹی آئی سے شروع ہوگی، PTI بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے ایک بہت خطرناک بات کہی کہ اس صوبے میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان پہ کیوں اٹیکس نہیں ہوتی۔ یہ ایک ملازم جو فوج میں ہے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور ایک یہ سٹیٹمنٹ ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف انہوں نے دی ہے، اور ساتھ میں وہ ہر پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں مت دھکیلو۔ اگر DGI SPR کا کام تو یہی ہے کہ وہ ملک پہ دہشت گردی پہ بات کرے، وہ لا اینڈ آرڈر پہ بات کرے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ بنا دے۔ تو یہ دہشت گردی اسلام آباد میں، پنجاب میں اور سندھ میں کیوں نہیں ہو رہی؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر یہ دہشت گرد اس صوبے میں مساجد کو اور مدارس کو اور علماء کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، تو یہ دہشت گرد یہ اسلام آباد میں، یہ پنجاب میں، یہ سندھ میں، لاہور میں، یہ وہاں کی شراب خانوں پہ کیوں اٹیک نہیں کرتی؟ یہ وہاں کی فحاشی کے اڈوں پہ کیوں اٹیک نہیں کرتی؟ یہ وہاں بھی جو نائٹ کلبز ہے ان پہ کیوں اٹیک نہیں کرتے؟ تو اس صوبے کے عوام یہ پختون یہ بھی پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہ دہشت گرد کمیٹڈ نہیں ہے اور ان کو کوئی لے کے آیا نہیں ہے تو یہ وہاں بھی کیوں عملی نہیں کرتے؟ وہ بھی ہماری بھائی ہے، ہماری پاکستانی ہے، لیکن پھر اس صوبے کے عوام میں جو احساسی محرومی ہے، اس صوبے کے عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ اگر یہاں کی مساجد پہ حملے ہوتے ہیں تو وہاں بھی نائٹ کلب اور وہاں بھی فحاشی کے اڈوں پہ کیوں دہشت گرد حملے نہیں کرواتی؟ تو جب میڈم اسپیکر صاحبہ یہ جو سوال یہاں پہ لوگ اٹھاتے ہیں، یہ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی پریس کانفرنس شروع کی ہے، تو جب یہ سیاسی ہوتی ہے تو پھر ان پہ تنقید بھی ہوگی اور ان کو لوگ جواب بھی دیں گے۔ اور بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو ہم اس باڑ میں اس کی ڈیوٹیاں لگائیں گے، تو کیا وہ باڑ وہ پیسے بھی چلے گئی، باڑ میں چلی گئی، اور کیا وہ ڈرون کیمرے بھی ناکام ہو گئی، اور کیا وہ جو انہوں نے ایک 1200 چیک پوسٹیں بنائی تھی وہ کدھر گئی؟ تو یہ دہشت گرد کہاں سے آتی ہے؟ دہشت گردوں کو روکنے کا ذمہ ان کا ہے، یہ صوبائی حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ بارڈر انہوں نے سنبھالنا ہے، ہم نے بارڈر صوبائی حکومت نے نہیں سنبھالنا۔ تو ایک چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تو عوام میں اتنا شعور ہے کہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس دہشت گردوں کو لاتا کون ہے، ان کو یہاں بھی بساتا کون ہے، اور ان کو یہاں بھی کارروائیوں کے لیے کون مواقع فراہم کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ وہاں بھی جا کے حملے کرے۔ اور یہ خود ایڈمٹ کروا رہی ہے کہ اس سال ہم نے 14,000 چوٹی آپریشن کی ہے۔ تو میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر 14,000 چھوٹی آپریشن کی ذریعے اور 21 بڑی آپریشن کی ذریعے اگر یہ 4,000 صرف 4,000 دہشت گرد جو ان کی رپورٹ سے ان کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتی، ان کو بارڈر پہ نہیں روک سکتی، تو ہم اس کا کس سے پوچھیں گے؟